العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإحصار وفوت الحج. الفصل الأول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه. قرآن میں ہے محلقین، تو حلق پڑھیں تو قرآن سے مناسبت ہو جاتی ہے. فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا. رواہ البخاری. یہ باب الاحصار ہے وفوت الحج. احصار باب افعال سے آتا ہے، جانتے ہیں. احصر یحصر احصارا کے معنی روک لینا. تو روک لیا تو اب کیسے عمرہ کریں گے، کیسے حج کریں گے؟ حج فوت ہو گیا، عمرہ فوت ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں ذی قعدہ میں، اور عیسوی جو ہے 628 عیسوی تھی اس وقت. 6 ہجری میں آپ نکلے عمرہ کرنے کے لیے. 700 لوگ آپ کے ساتھ تھے. 700 نوبل کمپینینس آف پروفٹ. کتنے تھے؟ 1400. کتنے تھے؟ 14. 7 دونی 14. 1400 لوگ تھے آپ کے ساتھ، نکلے عمرہ کرنے کے لیے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا تھا کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں. تو حضور کا طریقہ رہتا تھا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے مصلی پر پوچھتے تھے کہ کسی نے کچھ خواب دیکھا ہو تو بیان کرے. تو کوئی دیکھتا تو وہ بیان کرتا، اور اگر سبھی چپ رہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے. کبھی صحابہ بھی بیان کرتے اور آپ بھی بیان کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے پوچھا صحابہ کی طرف. تو کسی نے کچھ بیان کیا ہوگا، پھر آپ نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے تو آج خواب میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ مکہ گئے ہیں. اپنا گھر ہے تو نہیں دیکھیں گے، جو وہاں پیدا ہوا ہو تھوڑا سا تصور کریں، اور وہاں سے ایسے واپس آئیں کہ واپس نہیں جانا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے. مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو گھر تو اپنا موجود رہتا ہے. تو جیسے ذکر کیا ہوگا سب کے سب کیا ہو گئے ہوں گے، اپنی طبیعت عجیب مچل گئی ہوگی کہ اچھا وہاں چلیں گے. تو حضور نے کہا کہ ایسے خواب دیکھا ہے کہ وہاں ہم لوگ طواف کر رہے ہیں اور سعی کر رہے ہیں اور اپنے اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہیں. جانور بھی لے لیا ساتھ میں. عمرے میں وہ اتنا ضروری نہیں رہتا، کیونکہ احرام باندھنا 2 ہی کام رہتا ہے عمرے میں. احرام باندھو اور طواف و سعی کر لو، ہو گیا، اور حلق کرا کے باہر. تو حضور نے بیان کیا تو سب کی طبیعتیں مچل گئی. پھر جب سب کی طبیعت کو دیکھا تو اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کا اسی سال ارادہ ہو گیا کہ چلو اعلان کرا دیا. آپ نے مدینے کے آس پاس جو آباد تھے الاعراب، ان میں بھی اعلان کرا دیا تو جس کو جانا ہو چلے. تو 1400 لوگ تیار ہوئے. 1400 لوگوں کا قافلہ نکلا اور مکہ کے قریب
حدیبیہ میں پہنچے جب، تو ادھر سے کافروں کو بہت زیادہ اپنی ذلت اور عار معلوم ہو رہی ہے، اور روک دیا کہ نہیں آنے دیں گے، کسی کو نہیں آنے دینا ہے۔ تو الاحصار یہ ہو گیا۔ ذی قعدہ کا مہینہ تھا اور سن 6 ہجری، اور عیسوی جو ہے 628 عیسوی، آپ کو روک دیا گیا۔ اب روک دیا گیا تو عجیب و غریب طبیعت ہو رہی ہے، کیفیت ہو رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد بھیجے کہ ان سے کہہ دو کہ ہم لوگ لڑنے بھیڑنے نہیں آئے ہیں، عمرہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ عمرہ میں کرنا کیا تھا؟ خانہ کعبہ کا تو کافر لوگ بھی طواف کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، تو اپنا حق ہے۔ لیکن ابھی تو وہی اصلی مسلمان اپنے کو کہہ رہے ہیں، وہ بھی طواف واف کرتے تھے، آنے ہی نہیں دینا ہے۔ تو روک دیا، حضور نے قاصد بھیجا تو بات بنی نہیں، حضرت عثمان غنی کو بھیجا، تو حضرت عثمان غنی تھوڑا ادھر ادھر ملنے چلے گئے، جیسے ہوتا نہیں ہے، ذرا سا ان کے گھر بھی ہو لیں، ذرا ان کے گھر بھی چائے پانی پی لیں۔ تو انہوں نے تھوڑا روک لیا، یہاں وہاں ملاقاتیں کرنے لگے۔ ادھر مشہور ہو گئی خبر کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ تب تو سارے مسلمان بگڑ گئے، کہا کہ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ہم کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے، الاحصار، باب الاحصار، ایک تو ہم کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، دوسرے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، اب جو ہے ہم حضور کے ساتھ اپنی جان گنوا دیں گے، قربان کر دیں گے، اور یہاں سے جائیں گے نہیں۔ بیعت کر لیا لڑنے کی، چنانچہ بیعت شروع ہو گئی۔ ادھر کافروں کو اطلاع مل گئی کہ یہ تو لڑنے کے لیے سب بیعت کر رہے ہیں۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضوان، اللہ کی طرف سے خوشنودی اور رضامندی کا اعلان بھی آ گیا، اور اس کا نام ہو گیا بیعت الرضوان۔ اور حضور نے جو بیعت کی تو سب ہاتھ میں آ کر کے، ہاتھ دے کر کے عہد لیتے تھے، پکا ارادہ۔ حضور نے جو بیعت کی تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے قسم لی جاتی ہے، اس کا نام ہے بیعت۔ عورتوں سے بھی آپ بیعت لیتے تھے، ابھی تو یہاں پہ ہے نہیں، لیکن ہاتھ میں ہاتھ نہیں دھرتے تھے، یعنی جو ہے جو پردے کی بات ہے، جو شریعت کا قانون ہے، اسی طرح آج بھی جو عورتیں بیعت ہوتی ہیں بزرگوں سے، وہ بیعت ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں ہوتی ہے۔ اور جو یہ دوسرے پیر ہوتے ہیں وہ سب جعلی ہوتے ہیں، جعل ساز ہوتے ہیں۔ تو بیعت الرضوان آپ نے کیا، اسی کا نام ہے بیعت الرضوان۔ اب اس کے بعد بیعت الرضوان ہو گئی، اور ادھر تھوڑی ہی دیر میں پھر حضرت عثمان غنی کے لیے حضور نے اپنا بایاں ہاتھ داہنے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے، اور ان کی طرف سے یہ بیعت کرتے ہیں۔ جب یہ پختہ ارادہ ان کا صحابہ کرام کا پہنچا مکے میں، تو وہ لوگ بھی ڈر گئے، پھر اپنا قاصد بھیجنا شروع کیا، ان کو بھی چھوڑ دیا اور اپنا قاصد بھیجنا شروع کیا کہ نہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ تو صلح ہو گئی، صلح الحدیبیہ۔ تو صلح الحدیبیہ میں کوئی پوچھے کہ کتنے لوگ تھے، آپ کہہ سکتے ہیں 1400 لوگ تھے۔ کب ہوئی؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سن 6 ہجری ذی قعدہ میں ہوئی، 1400 لوگ تھے۔ اور اسی کی واپسی کے درمیان میں سورہ فتح نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر جنگ خیبر ہوئی، اور حضور نے اعلان کر دیا تھا واپسی میں جا کر کے کہ منافقین بہت سارے نہیں آئے تھے، اور اعلان کر رہے تھے، سب کو بدنام کر رہے تھے، افواہ مچا رہے تھے، افواہ پھیلا رہے تھے کہ جانا نہیں، وہاں تو سب کچی چبا لیں گے، ڈرا رہے تھے۔ لیکن مسلمان تو اللہ کے رسول کے حکم کے تابع تھے۔ منافقین کا نفاق پتہ چل گیا کہ وہاں جائیں گے، ان کے منہ میں سانپ کے منہ میں جانے کی طرح ہے، اس لیے گئے نہیں تھے۔ ادھر حضور نے اعلان کیا کہ خیبر میں چلنا ہے، اور جتنا مال غنیمت ملے گا سب انہیں کو ملے گا، اور کوئی نہیں جائے گا، اس میں 1400 ہی جائے گی۔ یہاں سب
اب جو ہے چال بازی کر رہے تھے کہ ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے، یہاں پہ بہت خیبر میں مال غنیمت ملے گا، لیکن جانے نہیں دیا، کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا تھا، سورہ فتح میں نازل ہو گیا تھا کہ جو لوگ ابھی گئے تھے صلح حدیبیہ میں جو شامل ہوئے تھے وہی اس میں شامل ہوں گے اور کوئی نہیں شامل ہوگا۔ بہرحال اللہ کے رسول پھر اگلے سال یہ گزر گیا، پھر ذی قعدہ میں قضا کرنے کے لیے 1400 لوگوں کے ساتھ پھر آئے تھے۔ پھر جو احصار ہوا ہے، احصار، اسی احصار کی وجہ سے اگلے سال پھر آپ نے کیا کیا؟ قضا کیا، عمرۃ القضا، اور 2 عمرے آپ نے اور کیے ہیں، کل 4 عمرے آپ نے کیے ہیں۔ ایک تو احصار والا چھوٹ گیا، وہ بھی ذی قعدہ میں تھا، اور دوسرا جو ہے پھر اسی قضا، عمرۃ القضا، اور جو ہے ایک جعرانہ سے کیا ہے، اور ایک جب آپ حج کرنے آئے تھے تو اس میں جو عمرہ تھا وہ، اس طرح کل 4 عمرے کیے ہیں، اور چاروں ذی قعدہ کے مہینے میں کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو احصار ہوا ہے، روک دیا گیا ہے، اسی کے متعلق یہاں پہ حدیث ذکر کر رہے ہیں، اس حدیث کو پڑھتے ہیں اور اس کی ہلکی ہلکی تشریح بھی سنتے چلتے ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ صاحب مشکات المصابیح کا قاعدہ یہ ہے کہ 3 فصلیں ذکر کرتے ہیں۔ الفصل الاول، اس میں حدیثیں ذکر کریں گے، پھر الفصل الثانی، اس میں حدیثیں ذکر کریں گے، پھر الفصل الثالث، اس میں حدیثیں ذکر کریں گے۔ پہلی فصل میں قوی مضبوط قسم کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ حدیث کی قسمیں تو پڑھ ہی رہے ہیں کہ پہلے تو حدیث کی قسم ہوتی ہے متواتر، پھر مشہور، پھر عزیز، پھر غریب، پھر اس کے بعد جو حدیث مشہور سے نیچے کی حدیثیں ہوتی ہیں ان کی جو ہے قسمیں ہیں صحیح، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ تو الفصل الاول میں مشکات المصابیح کے مصنف قوی درجے کی، اعلیٰ درجے کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد والی فصلوں میں تھوڑا سا اس کا درجہ نیچے رہتا ہے۔ چنانچہ آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، بہت آپ تو پڑھ کے آ ہی گئے ہیں، باب الاحصار پڑھ رہے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، تو الفصل الاول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت منقول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا زاد بھائی ہوتے ہیں، صغار صحابہ میں سے ان کا شمار ہے، چھوٹے تھے، بچے تھے، حضور کے چچا زاد بھائی، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں۔ حضور نے اپنے چچا زاد بھائی کے لیے دعا کیا تھا، اللہم علمہ الکتاب، اللہ ان کو کتاب کا علم دینا۔ کتاب جب مطلق بولا جائے اور شرعیات میں بولا جائے تو قرآن کریم مراد ہوتا ہے، تو قرآن کریم مذکر ہے۔ ان ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، اسی لیے رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ کو تفسیر کا علم خوب ملا۔ جن چیزوں کو دوسرے نہیں سمجھتے تھے، سمجھ پاتے تھے، اسے حضرت عبداللہ ابن عباس سمجھ جاتے تھے، تو رئیس المفسرین آپ کا لقب ہے، اسی لیے ترجمے میں ایسے ترجمہ بھی کر دیتے ہیں، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔ اس سے پہلے جو سند ہے وہ حذف ہو گئی، دوسری جگہ موجود ہے، تو دوسری جگہ موجود ہونے کی وجہ سے اس حدیث کا نام کیا رہے گا؟ المسند المتصل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جتنے راوی ہیں سب میں 5 خوبیاں پائی جائیں، سند، پھر اتصال سند، پھر جو ہے راوی کا عادل و ضابط ہونا، پھر غیر شذوذ، غیر معلل، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح لذاتہ۔ تو چونکہ اس کے راوی آخر میں رواہ البخاری، امام بخاری ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی سند موجود ہے، موجود ہونے کی وجہ سے یہ صحیح لذاتی ہی ہے۔ لیکن یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو سند اگر نہ موجود ہو، جیسے سند موجود نہیں ہے نہیں، تو ظاہری طور پر دیکھتے ہوئے اس کا نام رہے گا حدیث معلق، لٹکا دے گی نا، حدیث ہے ہی نہیں، شروع سے سند غائب ہے،
چاہے اخیر تک غائب ہو تو اس کا نام کیا رہے گا؟ حدیث معلق. حدیث معلق ضعیف ہوتی ہے، لیکن یہ دوسری جگہ چونکہ موجود ہے اسی لیے ضعیف نہیں رہے گی یہ. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، قال کہتے ہیں، اس کا مرجع ابن عباس، قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احصار پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا گیا. کس سے روک لیا گیا؟ عمرے سے روک لیا گیا. کب روک لیا گیا؟ ذی قعدہ سن 6 ہجری میں. آپ 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلے تھے. کہاں روکا گیا تھا آپ کو؟ حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا تھا. حدیبیہ کا جو مقام ہے اس کا اکثر حصہ حرم میں داخل ہے، اس کا اکثر حصہ حرم میں داخل ہے، وہاں روک لیا گیا. اسی لیے وہ جانور جو قربان کریں گے تو احصار کی جو قربانی ہے وہ حرم ہی میں ہونا چاہیے. تو حرم ہی میں ہوئی ہے، وہاں پہ ابھی قربانی کر دیں گے، جو احرام کھول دیں گے تو وہ احصار کی جو حدی ہے، قربانی کا جانور ہے، وہ حرم ہی میں ہونا چاہیے، تو وہاں موجود ہے. لیکن شوافع کے ہاں وہ حدود حرم سے باہر ہے، اس لیے ان کے نزدیک احصار کی قربانی جہاں بھی موقع ہو وہاں کر دیے، کیونکہ روک دیا گیا تب تو عذر ہے نا، اب کیا کریں گے، جہاں ہو وہیں کر لو. قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احصار پیش آیا، روک دیا گیا آپ کو. اب وہ پورے واقعات، اسی کو قرآن کی تفسیر میں جو ہے جہاں اجمال ہو وہاں پہ ہلکی سی تفسیر کی جاتی ہے، تاکہ جو ہے آیت کے الفاظ اس تفسیر کی، اس واقعے کی روشنی میں سمجھ میں آئے. ایسے حدیث میں بھی ہے، کیونکہ جو ظاہر نص مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابہ ہے وہ صرف قرآن کا نہیں ہے، حدیث کا بھی ہے. حدیث میں بھی ظاہر رہے گا، نص رہے گا، مفسر رہے گا، محکم رہے گا، خفی مشکل مجمل متشابہ، وہ سب قسمیں یہاں بھی رہیں گی، تب تو اس سے مسئلے نکالیں گے. تو ایسے یہاں بھی رہے گا. تو اس لیے یہاں پہ جو واقعات کی ابھی تھوڑی سی تفصیل آئی وہ اس لیے کہ اب یہ الفاظ پڑھیں گے تو سب فٹ ہوتے چلے جائیں گے. قد احصر، روکا گیا. کب روکا گیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ذی قعدہ سن 6 ہجری میں، اور عیسوی 628 عیسوی میں روکا گیا. کتنے لوگ تھے؟ اللہ کے رسول اکیلے تو نکلیں گے نہیں، صحابہ کے ساتھ نکلے تھے، 1400 صحابہ تھے. اب روک لیا گیا تو ایسے رک جائیں گے کہ کچھ کریں گے؟ تو کوشش کیا، پیغامبر بھیجا، قاصد بھیجا، وہ سب ناکام ہو گئے تو پھر بیعت کیا تو پھر صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ ہوئی تو اس میں یہ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ان سال آپ لوگ واپس چلے جائیے، ان سال آپ لوگ واپس چلے جائیے. اب حضرت عمر ناراض، کیوں واپس جائیں گے، یہ کیوں جو ہے دب کے صلح ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا. حضرت ابوبکر کے پاس آئے، حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ حضور سے کہا تھا؟ کہاں کہا تھا. تو آپ کیا بولے؟ بولے کہ میں ہوں نا اللہ کا رسول کا. تب اللہ کے رسول نے کہہ دیا میں اللہ کا رسول ہوں، تو اب آگے کچھ بات ہی نہیں، بس اسی پہ صبر کرو، اس میں خیر ہے. اب یہ سب کوشش کیا، اور اس کے بعد پھر حضور نے حکم دیا کہ جو ہے اپنے اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کر دو اور احرام کھول لیتے ہیں. کوئی مان ہی نہیں رہا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خیمہ تھا اور آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ آپ کی زوجہ تھی، وہ ساتھ میں آئی تھیں. آپ اندر آئے، غمناک تھے، غمگین تھے. میری بات ہی نہیں مانا کوئی، اب کیا ہوگا؟ تو میری بات نہ ماننا کفر ہے، کفر کے قریب ہے. یعنی ابھی تو وہ تو ماننے کی دوسری، نہ ماننے کی دوسری کیفیت ہے. یہ تو گڑبڑ ہو جائے گا، مان ہی نہیں رہے، اب کیا ہوگا؟ لیکن تو محبت میں کہ نہیں، ہم تو اللہ کے رسول کا جو اللہ کا اصل منشا ہے، عمرے کے لیے آئے تھے اور خواب بھی آپ نے دیکھا تھا، وہ کرنا ہے. تو حضور کو غم تھا کہ یہ تو میری بھی بات نہیں مان رہے ہیں، کیا ہوگا؟ تو حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا. اس لیے خواتین کا مشورہ بھی بعض مرتبہ بہت قیمتی ہوتا ہے. تو حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول کسی کو کہیے نہیں کہ قربانی کرو اپنے جانور کی. آپ باہر جائیے خیمے کے، اپنے اونٹ کو، اپنے قربانی کے جانور کو نحر کیجیے، لٹا کے کھڑے کر کے ایسے نیزہ مارا جاتا ہے، ایسے مار دیجیے. اس کے بعد وہ اپنا گر جائے گا. جیسے نحر کا طریقہ ہے، آپ اس کو قربان کر دیجیے. اس کے بعد آپ خیمے میں چلے جائیے، بس اور کچھ نہ کیجیے. اور خیمے میں آ کر کے آپ کیا کر دیجیے؟ حلق کرا لیجیے.
چنانچہ آپ نے ایسے ہی کیا۔ اب جب دیکھا کہ اب تو کچھ چارہ نہیں، تو سارے صحابہ 1400 جس کے پاس جو ہے قربانی کا جانور تھا سب نے قربان کر دیا۔ تو حضرت ام سلمہ کے ایک مشورے سے، دانشمندانہ مشورے سے اتنا بڑا مسئلہ بھی حل ہوا۔ فحلق رأسہ، تو آپ نے اپنا سر مڈایا، حلق کرایا۔ عمرے میں حلق افضل ہے، اس لیے آپ نے حلق کرایا تھا تو یہ افضل ہے۔ صحابہ نے بھی حلق کرایا، بعض نے قصر بھی کرایا تھا کیونکہ سب غصہ تھے، تو حلق نہیں کرایا، قصر کرا لیا۔ فحلق رأسہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرا لیا۔ وجامع نساءہ، اور اپنی عورتوں سے جمع کیا۔ احرام کی حالت میں ہم بستری جائز نہیں ہے، اب جو ہے حلق کرا لیا، اور اس کے بعد پھر کیا کیا؟ اب عام آدمی کی طرح ہو گئے، بیوی بچوں کے ساتھ جیسے رہا جاتا ویسے ہو گئے، تو ہم بستر ہو سکتے ہیں۔ وجامع نساءہ، کون سی خاتون آپ کے ساتھ تھی؟ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا۔ ونحر ہدیہ، اور اپنے قربانی کے جانور کو نحر کیا۔ پہلے سر مڈایا پھر نحر کیا؟ نہیں، وہ جمع کے لیے، ترتیب کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ اصول الشاشی میں آپ لوگوں نے، نور الانوار میں آپ لوگوں نے، اور حسامی میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا کیونکہ آپ سب مشکات میں آ گئے ہیں۔ وَنَحَرَ هَدْيَهُ، اور آپ نے اپنے قربانی کے جانور کو نحر کیا۔ تو نحر پہلے کیا کیونکہ ترتیب ہے نہیں، اگر فا ہوتا تو تھوڑا اشکال ہوتا، پھر جواب کچھ اور آتا، اس وقت کچھ اور جواب ہوتا، لیکن یہاں پہ واو ہے تو یہ جمع کے لیے، مطلق جمع کے لیے، یعنی پہلے آپ نے نحر کیا، اس کے بعد حلق کرایا، اور حلق کرایا پھر جو ہے حلال ہو گئے، احرام سے باہر آ گئے، پھر جو ہے یہ ترتیب احناف کے یہاں ہے۔ حتی اعتمر عاما قابلا، یہاں تک کہ آپ نے آنے والے سال میں عمرہ کیا، آنے والے سال میں عمرہ کیا، یہ عمرۃ القضاء ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ نفلی عمرہ، نفلی کام شروع کر دینے سے واجب ہوتا ہے، لہذا وہ واجب ہو گیا تھا، اب توڑ دیا تو اس کے بعد یہ عمرۃ القضاء جو ہے یہ واجب ہے، شوافی کے یہاں واجب نہیں ہے۔ رواہ البخاری، 20 کی بجائے 22 منٹ ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.